السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک اہم مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ رکھے، اس سے ڈرے، اس کے احکامات کا لحاظ رکھے، اس کی رضامندی کی طلب کی خاطر زندگی گزارے، جو شریعت اس نے نازل کیا ہے اس شریعت کی اتباع کرے، جو رسول اس نے بھیجا ہے اس رسول کے سنتوں کا لحاظ رکھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص طریقے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر انسان اور ہر مخلوقات کے تقدیر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھ چکا گیا ہے۔ اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اور جانور کے اندر وہ فرق پیدا کرے، اس وجہ سے کہ جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پرندوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسان کے فائدے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان کا کچھ اور ہی مقصد ہے، مگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقے کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس طریقے پر زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں گے تو ہم بھی انہی مخلوقات میں شمار ہوں گے جن مخلوقات کو اللہ نے عقل نہیں دیا ہے۔ تو ہم اگر عقل مند ہیں، اگر ہم سوچنے سمجھنے والے ہیں، ہم جانوروں اور پرندوں اور دوسرے نباتات اور جمادات سے الگ مخلوق ہیں، تو باقاعدہ ہم عقل استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے ہماری امتیازیت اور ہماری فوقیت اور ہماری الگ ہی مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو ہم بھی انہی مخلوقات کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی ایک خاص شریعت کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی سے تعلق جوڑے اور اسی کے ساتھ امید جوڑے اور اسی کے ساتھ وہ خوشی اور غمی دونوں طرح کے معاملات رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ انسان کے قدم قدم پر اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں اس جگہ پر یہ قدم آگے بڑھانا حلال ہے، حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا ہے یا نہیں، یہ آگے بڑھانے سے گناہ ملتے ہیں یا نیکیاں ملتے ہیں، اس بات کے فرق کو ہی حق تقاتہ ہی کہا جاتا ہے کہ کما حق ہو ڈرنا چاہیے۔ ہر قدم پر، ہر لمحے میں، ہر حرکت میں، زندگی کے ہر موڑ پر انسان اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو کام میں آگے کر رہا ہوں اس بات کا حکم شریعت میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کرنے کا ہے یا رکنے کا ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ہی تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، اس وجہ سے کہ انسان اسی وقت تربیت یافتہ ہوتا ہے، ایک مہذب انسان بنتا ہے جب اس کے سامنے اچھائی اور گناہ کا فرق معلوم ہو اور اسے کوئی ڈرانے والا اور اسے سمجھانے والا ہو۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو اگر ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے تو وہ بگڑے گا اور باقاعدہ اس کے اندر بگاڑ اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اگر وہی اس کے ماں باپ ہو، اس کے اساتذہ ہو، اس کے بڑے بھائی اور دوسرے لوگ ہوں جو اسے ہر غلطی پر ٹوکتے ہو اور اچھائی کی طرف کھینچتے ہو تو باقاعدہ یہ بچہ ایک مہذب یافتہ بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر جس انسان کے اندر ہوگا باقاعدہ وہ ایک اچھا انسان، ایک مہذب انسان بنتا ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر نہ ہو تو وہ جس طرح شیطان ہے اس طرح شیطانی صفت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کو بہت ہی اہمیت دے رہا ہے، اس وجہ سے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، جبکہ نبی سے زیادہ کون ڈرے گا؟ نبی سے زیادہ تقوی کس کے پاس ہے؟ نبی سے بہتر عبادت کس کی ہے؟ نبی سے اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ،
کہ اے نبی اللہ سے ڈرو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور کافروں اور منافقین کی اتباع نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کافر اور منافق کس مقصد کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی اچھائی کا مقصد کیا ہے اور ان کی برائی کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، ان لوگوں کی اتباع، ان لوگوں کی بات نہ مانیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے تو ہمارے لیے 100 گنا زیادہ اور یہ حکم لگتا ہے کہ ہمارے پاس کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کریں، کما حقہ سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حقہ ڈریں گے تو انسان لغزش کر دیتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کما حقہ ڈرنے سے، جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے ڈرنے سے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور دشمنوں کے درمیان اور نیکیوں اور گناہوں کے درمیان تم کو فرق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، تقوی اختیار کرنے سے ہی انسان اپنے گناہوں کو بچا سکتا ہے، ورنہ کون ہے اگر ہم تنہائی میں ہو تو ہم کو ہاتھ پکڑ کے روک سکیں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہی ہم کو اس بات کے روک سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہم کو روک نہیں سکتا، بلکہ شیطان اور ابلیس ایسی چیز ہے جو ہم کو اور گناہوں کی لذت بیان کر کے اور اسے بتا کر کے آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایک باعزت انسان اور علمی یافتہ انسان بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تعلیم سکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، کون سا علم اللہ کے پاس نہیں ہے؟ ہم مجہول ہیں، ہمارے پاس جہالت ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہم کچھ جاننے کے باوجود بھی ہمارے پاس علم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سمندر ہے، ہم اس کے خطرے کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، یہی تقوی ہم کو علم کا راستہ بھی کھولتا ہے، اور تقوی ہمارے ہر عبادت اور ہر عمل کے لیے قبولیت کی شرط بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال قبول بھی کرتا ہے۔ اگر جو انسان اللہ کے ڈر کے بغیر عمل کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، تو کیا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ واضح بات قبول نہیں ہوگی کہ جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر کہ ہاں اللہ کا یہ حکم ہے، یہ کرنے سے ہم کو جنت ملے گی، جہنم سے بچیں گے، یہ کچھ نہ کچھ ارادے ہیں تو ہی ہمارے لیے قبولیت کے انشاءاللہ ہمارا عمل قبول ہو سکتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا ڈر چھوڑ دے تو باقاعدہ وہاں پر ریاکاری ظاہر ہو جاتی ہے، اور ریاکاری کا عمل واضح بات ہے کہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں اس کا ڈر پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس کے مشکلات ہیں اس سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ جہاں پر انسان قرض کے معاملات ہو، جہاں پر بیماری کے معاملات ہو، جہاں پر اس کے گھر کے اندر کے معاملات ہو، یا انسان کے تعلیم اور باہر کے معاملات ہو، کسی اور بھی معاملات کو اٹھا لیں، جو انسان کے ظاہری طور پر اور اندر میں جو کچھ غم اور ہم اور پریشانی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک راستے سے نکال لیتا ہے۔ اسے بہت آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لیتا ہے جو بندہ اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہو۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں پر ہمارا گمان تک نہیں پہنچتا۔ واضح بات ہے کہ انسان پڑھائی، انسان کی محنت، انسان کی کمائی سب کچھ کیوں ہوتی ہے؟ انسان کے پیٹ کے لیے، انسان کے رزق کے لیے۔ اگر انسان رزق لیے ہی تمام چیزیں کرتا ہے، اس کی ساری زندگی کا اس کا پسینہ، اس کا خون، اس کا وقت، اس کی محنت اسی کے پیچھے لگاتا ہے،
تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے کیا آسمان سے من و سلوہ نازل نہیں کیا؟ مریم علیہ السلام کے لیے کیا اللہ تعالیٰ پھل پھلالی عطا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہم پر کیا بارش نازل نہیں کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کے جانب سے ہے۔ اگر ہم اللہ سے کما حقہ ڈریں گے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ نظام چلاتا ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اور اللہ کے رسول نے اور ایک حدیث میں کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تقوی کا اور اپنے جو کچھ حکمران ہیں ان کی سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وصیت تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ ڈر سکتا ہے؟ ان کے تقوی سے بڑھ کر کس کا تقوی ہے؟ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان کے معاملات، ان کے اخلاق کچھ اور ہی تھے۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کبھی کبھی پیر سوج جاتے تھے، موٹے ہو جاتے تھے، رسول سے پوچھا جاتا تو آپ اے اللہ کے رسول پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہیں، وجہ کیا ہے کہ اتنی تکلیف سے آپ نماز پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ افلا احب ان اکونا عبدًا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین بندہ بننا خواہش نہیں کرتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے اعلیٰ معیار انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں اگر داخل ہونا ہو تو کیا کچھ زیادہ کرنا چاہیے، اور اکثر کون سے صفت سے لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثر ما يدخل الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور بہترین اخلاق یہ اکثر لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اس وجہ سے تقوی اختیار کرنا کسی بھی حالت میں ضروری ہے۔ تقوی ہمارے لیے ایک بہترین زندگی اور دنیا و آخرت کی کامیابی اور ثواب اور ہماری عبادتیں اور ہماری محنت کی قبولیت کا شرط، تمام چیزیں اسی میں ہیں۔ اس وجہ سے تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اس بات کا لحاظ رکھ کر ہم عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔